پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے آٹونومس سسٹمز اور سائبر سیکیورٹی کے ذریعے سرحدوں کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے جدید ٹیکنالوجی اپنائی۔ ایئر چیف نیول چیف کی معاونت شاندار رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈس روبوٹکس اینڈ آٹونومس سسٹم ایکسپو میں خطاب، کہا فخریہ کہتا ہوں پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی میں اہم کامیابیاں حاصل کی، ڈرونز کی 60% سے زائد مقامی تیاری حاصل کر لی ہے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ ایران آبنہ ہرمز میں کسی جہاز پر حملہ کرے گا، جواب میں امریکہ ایک پل یا پاور پلانٹ کو تباہ کر دے گا۔ امریکی صدر کی دھمکی، کہا تہران اور اس کے قریبی مقامات بھی نشانہ بنیں گے۔ ایرانی فوج نے امریکی صدر کو جواب میں کہا امریکہ نے پلوں یا پاور پلانٹ پر حملے کیے تو ایران بھی مشرق وسطی میں امریکی مفادات کو نشانہ بنائے گا۔ اور پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کا ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان۔ پیٹرولیم ڈیلرز کی وزیر پیٹرولیم کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا حکومت کی یقین دہانی پر پمپس بند کرنے کی کال مؤخر کر رہے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اس وقت خام تیل کی منڈیوں میں بھونچال ہے، مجبوری میں تیل کی قیمتیں بڑھانا پڑ رہی ہیں۔ امریکہ نے پولوں یا پاور پلانٹ پر حملے کیے تو ایران بھی مشرق وسطی میں شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا۔ ایران کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب، ایرانی میڈیا نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا آبنہ ہرمز پر اپنا حق استعمال کرنے میں ایران پرعزم ہے۔ ایران کبھی اجازت نہیں دے گا کہ یہ اہم گزرگاہ دوبارہ ملک کے لیے خطرہ بنے۔ ایرانی آرمی چیف نے بھی خبردار کر دیا، کہا دشمن نے ایرانی سرزمین پر ناپاک قدم رکھے تو ناقابل فراموش جواب دیا جائے گا۔ ایران آبنہ ہرمز کنٹرول کر کے امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ کامیاب فضائی آپریشن میں امریکی پیٹریاٹ میزائل اور جدید طیاروں کو نشانہ بنایا۔ خاتم الانبیاء فوجی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا اگر امریکہ نے نتنز کے قریب واقع زیر زمین جوہری مرکز کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایسے کہتے ہیں جیسے پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا نہ چچا۔ اپنی بہن سے کہتا ہوں اپنے والد کو بتاتے ہیں، ان کی بھی 3 مرتبہ حکومت رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا مریم نواز کو جواب، میرپور آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب میں کہا الیکشن میں نون لیگ والے مشکل میں ہیں، آج آپ کے پاؤں بھی پکڑیں گے، الیکشن ختم ہوں گے تو گلے سے پکڑیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ رائے ونڈ ہی پنجاب ہے، میں تو منہ نہیں لگنا چاہتا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ نون لیگ کا منشور یہ ہے کہ میاں صاحب کا دل کرتا ہے کہ اہم اصلاحات لے کر آئیں، وہ چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا فیصلہ پاکستان کا وزیر اعظم کرے۔ حکومت کا وزیر آج تک اپنی بات پر قائم ہے، وہ وزیر نہیں مانتا کہ میرپور اور آولا کوٹ کشمیر کا ہے۔ وزیر اعظم اس وزیر کو کابینہ سے نہیں نکالتے تو یہ پھر ان کی پالیسی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مشترکہ آپریشن، 10 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق سوراب میں 7 خوارج مارے گئے۔ مستونگ میں 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 2 خواتین خودکش بمبار سہولت کار سمیت گرفتار۔ آپریشنز کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ بحری تجارت پر دھمکیاں ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کے خلاف کارروائی قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور ہوگا، جوابی کارروائی کا پورا حق ہے۔ پاکستان نے حوثیوں کو خبردار کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بعض عناصر کا سعودی عرب کو مشرق وسطی تنازع میں گھسیٹنا باعث تشویش ہے۔ حوثیوں کے سعودی عرب بحیرہ احمر میں اقدامات قابل مذمت ہیں۔ حوثیوں کی کارروائیاں علاقائی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کی سلامتی خود مختاری کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ فریقین بین الاقوامی قانون کا احترام، تجارتی جہازوں کی سلامتی یقینی بنائے۔
امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن ایران سنجیدگی نہیں دکھا رہا۔ ایران کو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فلپائن میں آسیان اجلاس کے دوران صحافیوں سے گفتگو۔ کہا، ایرانی حکام نے موجودہ کشیدگی پر مذاکرات کے لیے رابطہ کیا۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کا دفاع جاری رکھیں گے۔ آبی گزرگاہوں پر کسی ایک ملک کا کنٹرول قبول نہیں۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا، ایران نے 20 سال تمام تر سرمایہ صرف جنگ پر لگایا۔ ایران کی جانب سے حملوں کی صلاحیت ایران کی ترجیح کا ثبوت ہے۔ امید ہے اچھی خبر جلد آئے گی اور امن قائم ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی منصب سے ملاقات میں گفتگو۔ امن کے لیے غیر معمولی اقدامات پر عباس عراقچی اور سکندر مومنی کی تعریف۔ کہا، ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، چیئرمین نادرا سے ملاقات۔ کہا، 20 سال بعد نادرا کا دورہ کیا، نمایاں اور مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ پنجاب میں شدید بارشوں کے بعد دریا بکھر گئے۔ دریائے چناب کی موج اور موجوں نے گاؤں میاوال میں تباہی مچا دی، ایک بھی گھر باقی نہ رہا۔ نارووال میں ریسکیو 112 نے سیلاب میں پھنسے 150 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کر لیا۔ وزیر آباد میں نچلے درجے کا سیلاب، انتظامیہ نے مقامی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا کہہ دیا۔ موسلادھار بارشوں نے پورا شہر ڈبو دیا، جناح کالونی میں 3 فٹ تک پانی جمع، لوگ گھروں میں محصور۔ سیالکوٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا حلقہ نہر میں تبدیل ہو گیا۔ گجرات میں 150 ملی میٹر سے زائد بارش نے پورا شہر ڈبو دیا۔ چھتیں گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد جان سے گئے۔ مری میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد انتظامیہ نے سیاحوں کو احتیاط کی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ مانسہرہ میں ریسکیو اہلکاروں نے جان پر کھیل کر ڈوبتے نوجوان کو بچا لیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سڑکوں پر پانی جمع، مردان میں چھت گرنے سے خاتون زخمی ہو گئی۔ ایک طرف طوفانی بارش، دوسری جانب بھارت کی آبی دہشت گردی۔ انڈیا نے دریائے چناب پر سلال ڈیم کے گیٹ کھول دیے، پانی پاکستان کی حدود میں داخل۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 2.5 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گئی۔ مہربانہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ جوانوں کی تحریک سے خوفزدہ مودی سرکار کی ایما پر بھارتی فوج اپنے ہی عوام پر ٹوٹ پڑی۔ جنتر منتر پر بھارتی فوجیوں نے احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر ڈنڈے برسائے اور تشدد کیا۔ اداکار نصیر الدین شاہ بھی برہم، دہلی پولیس کو غنڈہ قرار دے دیا۔ کہا، دل بھرا ہوا ہے اور غصے سے کھول رہا ہے، طلبہ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ مودی حکومت کو پیغام دیا، سب یاد رکھا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سمیت دیگر اراکین پارلیمنٹ کا لوک سبھا کے باہر احتجاج۔ محکمہ ریونیو سندھ کے پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم میں خرابی، سسٹم 2 روز سے غیر فعال، ہزاروں شہری جائیداد ٹرانسفر کروانے کے لیے پریشان۔ حکام کا کہنا ہے آن لائن سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی، جس سے چالان ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے۔ سسٹم کی خرابی درست کرنے کے لیے عملہ کام کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فنی خرابی کا نوٹس لے لیا، پورٹل بند ہونے پر انسپکٹر جنرل رجسٹریشن سے رپورٹ طلب کر لی۔ زوران ممدانی اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے، نتن یاہو کو گرفتار کرنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ کہا، اسرائیلی وزیر اعظم نیو یارک آئے تو ان کی انتظامیہ انہیں گرفتار نہیں کر سکے گی، ان کے پاس اس کا قانونی اختیار نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ سے اپیل کی کہ نتن یاہو کو امریکہ پہنچتے ہی گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ جنگی جرائم کے مرتکب ہیں۔ ممدانی نے نیو یارک کا میئر بننے سے پہلے اور بعد میں بھی کئی بار نتن یاہو کو نیو یارک پہنچنے پر گرفتار کرنے کا کہا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی منیلا میں روسی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، توانائی اور رابطہ کاری میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ رابطے مسلسل برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ سے بھی ملے، 2 طرفہ تعاون اور روابط بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار آسیان ریجنل فورم کے وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے فلپائن میں موجود ہیں۔ آسیان ریجنل فورم کے اجلاس میں علاقائی و بین الاقوامی امور پر اہم مشاورت متوقع۔ S&P گلوبل ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی طویل مدتی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ B- سے بڑھا کر B کر دی۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کا آؤٹ لک بھی مستحکم قرار، قلیل مدتی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ B برقرار۔
SNP اعلامیہ کے مطابق مستحکم آؤٹ لک معاشی اصلاحات کے تسلسل کی توقعات کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے واشنگٹن میں ملاقات، پاکستان کے میکرو اکنامک استحکام اور برآمدات سے متعلق گفتگو۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے علاقائی صورتحال کی معیشت پر منفی اثرات کو اجاگر کیا، امریکہ اور پاکستان کا معاشی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ وفاقی وزیر خزانہ سے US انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے نمائندوں کی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے کہا توانائی، IT، انفراسٹرکچر، معدنیات، زراعت میں DFC تعاون کے خواہاں ہیں۔ اپنا مویشی اپنا روزگار، پنجاب کے 13 اضلاع کی دیہی خواتین کو مویشیوں کی مفت فراہمی۔ ملتان، مظفر گڑھ، DG خان، راجن پور، کوٹ ابدو، لیا، وہاڑی، خانیوال، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم خان، توسا میں جانور مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں دیہی خواتین کو معاشی دھارے میں لا کر ہی غربت جیسے چیلنج سے نپٹا جا سکتا ہے۔ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے سندھ یوتھ کارڈ کا منصوبہ، وزیر کھیل سندھ کا کہنا ہے سندھ یوتھ کارڈ کے اجرا کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ افتتاح اگست میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا 4,600 روپے اضافے کے ساتھ 4,33,836 روپے پر پہنچ گیا۔ فی اونس سونا $46 اضافے سے $4,114 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 7 روپے اضافے کے ساتھ 6,403 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔